ہے، مزدور ہے اس کے لیے بھی ہے، تاجر ہے اس کے لیے، وہ تو اسوہ حسنہ جی، تو اس کو اگر مسلمان صحیح معنی اپنا میں لیں. عورتیں مرد دونوں، ٹھیک ہے. ہماری حضور کی ازواج مطہرہ جو تھی ان کی زندگی کو عورتیں دیکھ لیں، اس کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، تو ماں کیا سبق سیکھ لے تو اس سے ان کا زیادہ ہو جاتا ہے. تو اب کیا ہے کہ آج کل کے دور میں ایسا ہو گیا ہے کہ بھائی انگریزی پہلے پڑھا دو، عمر نکل جائے گی، اور جب انگریزی پڑھتے پڑھتے عمر نکل گئی تو اب دین کیا پڑھیں گے، پھر دین فرسودہ نظر آتا ہے ان کو. تو اس لیے یہ خرابی ہو رہی ہے. ہم اصل میں اپنی چال بھول گئے، اپنا مقام بھول گئے ہم، کہ ہم اللہ کا کن تم خیر امتن، تم کو میں بہتر امت بنایا، اور ہم کہاں پہنچ گئے؟ ہم نے اس سبق کو بھول کے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بھول کے ہم اس مقام پر آ گئے جہاں پہ جو قومیں برباد ہوئیں، جو قومیں ذلیل و خوار کر دی گئی، ان کو ہم نے اپنا لیا. اب ہم دیکھیے ہمارا کیا حالت ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بہت اہم ایشو جو آپ سے بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ بھی اس فیلڈ میں بڑے اپنے ماہر سمجھے جاتے ہیں. ہمارے ہاں یا پہلے تو پاکستان اور ہندوستان میں یہ رواج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ خرافات شروع ہوئے کہ جعلی عامل اور جعلی پیر بن کے، اور وہ لوگ جن کا شریعت سے طریقت سے کوئی واسطہ نہیں، وہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا. اور اب یہ یورپ اور یو کے کی سرزمین پر بھی مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ عاملین جو ہے وہ اپنے عملیات کے ذریعے جو ہے وہ گمراہ کن جو عملیات ہیں ان کے ذریعے جو ہے نا وہ یہ لوگوں کو کوئی صحت دے رہا ہے، کوئی پھونک مار رہا ہے، کوئی ان کا مستقبل بتا رہا ہے، کوئی ان کے گھر کے حالات کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور پھر بدقسمتی سے ہمارے مسلمان مرد اور عورتیں زیادہ یہ بڑا بھرپور جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ان کا ایک واسطہ اور تعلق بنتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ گمراہ کن جو پہلو ہے نا یہ بہت زیادہ جو ہے ہمارے معاشرے میں سرایت کرتا جا رہا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم مسلمان ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں، مشکلات، مصیبتیں آتی ہیں، تو ازالہ کہاں سے ممکن ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ اس کی پہل وہاں سے ہوئی جب عملیات کتابیں چھپنے لگیں. ٹھیک ہے. جب بازاروں میں عملیات کی کتابیں چھپنے لگیں اور تعویذ گھنٹے کتابیں بازاروں میں آ گئیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ایک فطری بات ہے، ہر عورت چاہتی ہے میرا میاں میرے قبضے میں رہے. ٹھیک ہے. اور تمہیں زیادہ یہ لگن ہوتی ہے کہ میرا شوہر میرے قبضے میں، یا بہت سی عورتیں چاہتی ہیں کہ فلاں شخص میرے قبضے میں آ جائے. ٹھیک ہے. تو عورتوں کا رجحان زیادہ ادھر ہوا. تو جو لوگ، میرا خیال یہ ہے کہ جن لوگوں نے دیکھا کہ وہ ناکام ہو گئے اپنے کاروبار کے اندر یا کسی کام کے اندر، کسی کام میں نہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاہل لٹ ہو گئے یا کچھ کرنے قابل نہیں، وہ پیر بن جاتے ہیں. ان کو یہ بھی خبر نہیں پیر کہتے کس کو ہیں. فارسی میں پیر کہتے بڈھے کو، جس کی داڑھی سے پہلے بڈھا وہ پیر ہو گیا. تو وہ پیر بن جاتے ہیں، اور پھر وہ کتابیں بازار سے خرید کر ان سے وہ سفلی عملیات وغیرہ کو رواج دیتے ہیں. ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ جو پیر ہوا پہ اڑتا ہو، پانی پہ چلتا ہو، شریعت کے خلاف وہ شیطان ہے. فرماتے تھے شریعت افضل ہے، شریعت کے بغیر طریقت نہیں ہے. فرماتے تھے جیسے جیسا دودھ ہے تو دودھ سے دہی بنے گا، دہی سے مکھن، مکھن سے گھی. جب دودھ ہی نہیں ہوگا تو سب چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ جب شریعت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آج کل یہ جو ایسے ڈھکوسلے بعد پیر ہیں جو شریعت کے خلاف اس طرح کر رہے ہیں، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ پیر پہچاننے کے لیے میری کتاب ہے سرد طالبین، کہ اس میں سب لکھا کہ پیر پہچاننے کے طریقہ کیا ہے اور پیر کتنے قسم کے ہوتے ہیں. اور دوسری میری کتاب ہے جو کہ تمام مسائل کے لیے مسائل کے حل کے لیے، وہ ہے روحانی برسات. روحانی برسات، یعنی کہ ہمارے جو لوگوں کی مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، اس میں تمام وہ وظائف جو ہے آپ نے لکھ دیے ہوئے ہیں تاکہ لوگ اس سے رہنمائی ہوں. اس میں ایسا ہے کہ ہر سوال کا جواب ہے، کیونکہ میں نے 10 سال تک لوگوں کے سوال اکٹھے کیے، اور میں سمجھتا ہوں وہ سوال سارے ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں جو کہ لوگ کر سکتے ہیں. تو اس کا سب کے جوابات بھی ہیں، اس کے جوابات میں عملیات بھی اندر ہیں، اور یہ عملیات وہ ہیں اوتھینٹک جو خاندانی طور پہ ہمارے ہیں. اچھا، ان عملیات کو جو آپ نے تحریر کی ہے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے؟ اس میں اجازت ہے؟ کیونکہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کوئی عمل کیا جائے تو وہ الٹ بھی ہو جاتا ہے اور کچھ. میں نے وہ عملیات لکھی ہیں کہ جو دنیا دار آرام سے پڑھ سکتا ہے. اس میں سب سے بڑی شرط جو ہے وہ نماز ہے. نماز کے بغیر کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے. آپ نماز نہ پڑھیں، رات بھر وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی کام نہیں، کوئی فائدہ نہیں. رزق حلال اور صدق مقال. جی، جہاں میں بیٹھتا ہوں میرے وہاں پہ ٹوکن پڑتا ہے، اتنی پبلک آتی ہے، میں نے وہاں لکھ کے لگا دیا ہے کہ تعویذ جب کام کرے گا جب کہ تم نمازی ہو جاؤ گے. نماز پڑھے بغیر کوئی تعویذ کام نہیں کرے گا.
جو لوگ شریعت کے خلاف بات کرتے ہیں یا نماز نہیں پڑھتے وہ تو اتنا شیطان ہے، وہ لوگ شیطان کے چیلے سارے. اور ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جو سفلی عملیات کی طرف جا رہے ہیں وہ اپنا آپ حال دیکھیں کہ وہ کہاں پہنچ رہے ہیں. اور پھر یہ سوچیے کہ جس اللہ کی تعالیٰ کی ہم بندے ہیں سب کوئی وہی کر سکتا ہے. طاقت اللہ کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں ہے. اللہ کے ولی بھی اللہ سے ہی بات مانگتے ہیں، اللہ کی دی طاقت سے تصرف فرماتے ہیں. تو اللہ کو چھوڑ کر یہ شیطانوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہ. تو آپ خود سوچیے کہ پھر کہاں جائیں گے وہ. ان کا ایمان بھی خراب ہوتا ہے، پیسہ بھی خراب ہوتا ہے، یہ لوٹ سے. آپ کی مثال دیتا ہوں، میرے بعد لاہور میں ایک عورت آئی، مجھ سے کہنے لگی عیسائی پیر کے پاس میں گئی تھی. اچھا، عیسائی پیر. عیسائی پیر. تو اس نے کہا کہ میرے موکل 40 من گوشت کھاتے ہیں بکرے کا، تو وہ تم مہیا کرو تو تمہارا کام ہو جائے گا. اس عورت ڈاکٹر